علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے قابل احترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اللہ کا فضل ہے ہم مسلمان ہیں۔ یہ ان کی مہربانی ہے، ان کا کرم ہے، ہمیں کلمے کی دولت سے نوازا ہے، اور اس کلمے کی برکت سے ہی ہم نے آج روزہ رکھا ہوا ہے۔ کلمے کی برکت سے ہم اللہ کے نام پہ جانور ذبح کرتے ہیں۔ کلمے کی برکت سے حدود حرم میں جانے کی اجازت ہے۔ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ ہم جا سکتے ہیں، طواف کرتے ہیں کلمے کی برکت سے۔ سر رکھتے ہیں اللہ کی در پر کلمے کی برکت سے۔ زکوٰۃ خیرات کرتے ہیں کلمے کی برکت سے۔ ہماری چیزیں عرش تک پہنچتی ہیں۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع۔ ہم یہاں بات کرتے ہیں، وہ عرش پہ پہنچ جاتی ہے۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، وہ سیدھا اوپر جاتا ہے۔ کلمہ پڑھنے والا جب کلمہ پڑھتا ہے تو وہ آسمانوں کو چیرتا ہوا عرش پہ پہنچ جاتا ہے، اور وہاں ایک ستون ہے، وہ حرکت کرنے لگتا ہے۔ باوجود علم کے اللہ پاک پوچھتے ہیں اس ستون سے کہ تو کیوں ہل رہا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ زمین پر ایک بندے نے کلمہ پڑھا ہے، ابھی تک اس کی بخشش نہیں ہوئی۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں تو رک جا، ٹھہر جا، میں نے اس آدمی کو بخش دیا۔ تو ہماری اتنی اونچی پرواز ہے۔ لوگ پرواز پیسوں کو سمجھتے ہیں، پیسے ملیں، عہدے ملیں، دنیا کی عزت ملے، یہ جناب بڑی اونچی پرواز ہے۔ پرواز تو ایمان والے کے پاس ہے۔ اللہ نے اس کو ایسی دولت سے نوازا ہے کہ اس کی پرواز تک کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ ہاں، آدمی اپنے کو پست اور ذلیل تب سمجھتا ہے جب یہ اپنے رب کا باغی بن جاتا ہے۔ جب یہ نافرمان ہوتا ہے تو اس کے دل میں ایمان کی عظمت کم ہو جاتی ہے، اس کو اپنا آپ حقیر لگنے لگتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی حیثیت اس کو اپنے آپ میں گھٹی ہوئی لگتی ہے۔ لیکن جب یہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے اور رمضان میں رمضان کے اعمال کرتا ہے تو پھر یہ کیفیت نہیں ہوتی، پھر اس کو امید ہوتی ہے، اور اللہ پاک اس کے دل میں امیدوں کو ڈالتے ہیں۔ تو ہم سب مسلمان ہیں، یہ ہمارے بیان کی پہلی بات ہے، اور اس پر ہم دل سے اپنے رب کے شاکر ہیں کہ یا اللہ، میرے میں کوئی خوبی تو ہے نہیں کسی اعتبار سے بھی، آپ ہی نے اپنے کرم سے میرا چناؤ کیا ہے کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا، اور چناؤ کر دیا کہ آپ نے مجھے روزہ رکھوا دیا، اس لیے کہ اللہ کی توفیق کے بغیر آدمی کوئی نیک عمل کر ہی نہیں سکتا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی ایک دعا، چھوٹی سی بات ہے، 12ویں پارے میں اللہ پاک ان کی بات کو نقل فرما رہے ہیں کہ وما توفیقی الا باللہ۔ خیر کے اسباب، نیکی کی توفیق کا مل جانا، خیر کے اسباب، نیکی کی توفیق کا مل جانا، یہ اللہ کی طاقت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تو مجھے جو توفیق ملی ہے آج روزہ رکھنے کی، قرآن پاک میں ہم دیکھتے ہیں اللہ کا فضل ہے، مساجد کے اندر، خود ہماری مسجد میں بھی، یعنی کمزور سے کمزور لوگ وہ پوری 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں، اور کتنے سارے ایسے ہیں جو باوجود معذوری کے ان کو اجازت ہے کرسی پہ بیٹھنے کی یا زمین پر بیٹھنے کی، لیکن وہ 20 رکعت تراویح، 4 رکعت فرض اور 3 رکعت وتر،
وہ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں اور سجدہ زمین پہ کرتے ہیں. یہ اللہ کی توفیق ہے، اور اللہ کی طرف سے توفیق کا مل جانا یہ اس آدمی کی خوش بختی ہے. نیک بخت لوگ وہ اللہ کی توفیق میں چلتے ہیں. تو ہمارا آپ کا یہ مہینہ ہمارا چل رہا ہے اور پہلا عشرہ ہے اس کا. پچھلا بیان تعارف رمضان، استقبال رمضان کے موضوع پر تھا. یہ والا جو بیان ہے، میں نے آیت پڑھی آپ کی خدمت میں. ہمارے رب رمضان کا تعارف قرآن سے کراتے ہیں. شہر رمضان، جو روزے فرض ہوئے ہیں وہ رمضان کے مہینے کے فرض ہوئے ہیں. رمضان کون سا مہینہ ہے؟ 12 مہینے ہیں کل. کب سے؟ جب سے آسمان اور زمین پیدا ہوئے ہیں. 12 مہینے کب سے؟ جب سے آسمان اور زمین پیدا ہوئے ہیں. اور اللہ نے ان مہینوں کی تعداد 12 رکھی ہے. 4 مہینوں کو احترام والے مہینے قرار دیا ہے. زمانے جاہلیت میں بھی عرب ان 4 مہینوں کا بڑا خیال رکھتے تھے، اس میں لڑائیاں نہیں کرتے تھے. اگرچہ کافر تھے لیکن 4 مہینوں کا احترام کرتے تھے: ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب. اور فرمایا کہ ذالک الدین القیم، یہ 4 مہینے ادب اور احترام والے مہینے ہیں. یہ تمہارا سیدھا سیدھا دین ہے. اپنی طرف سے کسی چیز میں کمی بیشی مت کرو. رمضان اس کی الگ فضیلت، آخری عشرہ اس کی الگ فضیلت، 27ویں شب اس کی الگ فضیلت، طاق راتیں اس کی الگ فضیلت، عید کی رات اس کی الگ فضیلت، پہلا عشرہ رحمت کا الگ فضیلت، دوسرا عشرہ مغفرت کا الگ فضیلت، آخری عشرہ دوزخ کی آگ سے خلاصی کا یہ الگ فضیلت. ہر مہینہ اپنی اپنی حیثیت رکھتا ہے. ادھر عید کا چاند نظر آیا، ادھر حج کا مہینہ شروع. اب آپ کہیں گے حج تو ذی الحجہ میں ہوگا. ہاں، رمضان میں حج کا احرام باندھو تو نہیں ہوگا. عید کا چاند نظر آ گیا، شوال کا، حج کا احرام باندھو، احرام شروع. شوال بھی احرام میں گزار سکتے ہیں، ذی قعدہ بھی احرام میں. حج تو ذی الحجہ میں ہوگا. 8 کو آپ منا جائیں گے اور 9 کو عرفات جائیں گے، 10 کو مزدلفہ آئیں گے، شیطان کو کنکر ماریں گے، طواف زیارت کریں گے، حج ختم. 2-3 دن شیطان کو کنکریاں مارنا، قربانی کرنا، حج ختم. لیکن احرام شروع ہوگا 1 شوال سے. تو یہ پھر حج کے مہینے شروع ہو گئے. محرم کی الگ فضیلت، حج کے شروع کے 10 دنوں کی الگ فضیلت. یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے رب نے ہمیں امیدیں دلائی ہیں. ہمارے رب نے ہمیں مایوس نہیں کیا. دنیا کا کاروبار، باہر کا ماحول، آپس کی رنجشیں، خاندانوں کا توڑ، ملکی حالات، شہر کے حالات، یہ چیزیں آدمی کو مایوس کرتی ہیں. کاروبار میں نقصان ہو گیا تو مایوس ہو گیا بندہ. بیماری کوئی لگ گئی، ٹھیک نہیں ہو رہا، علاج سارے کرا دیے، مایوس ہو گیا بندہ. لیکن مذہب اسلام میں کسی بھی طور سے مایوسی نہیں ہے. ایک سدا بہار دولت موجود ہے. رمضان کا تعارف کرا رہے ہیں. کیا؟ الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ معلوم نہیں ہے آپ کو؟ سن لو، رمضان کا مہینہ یہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن پاک کو اتارا ہے. اللہ اکبر. ساری آسمانی کتابیں ہمارے رب نے رمضان میں اتاری ہے. تورات بھی رمضان میں اتاری، انجیل بھی رمضان میں اتاری، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر چھوٹی کتابیں رمضان میں اتاری.
اور قرآن پاک سارا کا سارا لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پہ رمضان میں اترا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، شب قدر میں ہم نے قرآن کو اتارا. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس کو مبارک رات میں اتارا. پھر آسمان دنیا سے ہمارے نبی کے اوپر تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال کے عرصے میں اترا. 23 سال کے عرصے میں اترا. تو اگر تمہیں رمضان کا تعارف پوچھنا ہے کہ رمضان مہینہ کون سا ہے، اس کے تعارف میں ہم تمہارے سامنے یہ بات رکھتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے اس میں ہم نے قرآن اتارا ہے. لہذا قرآن کو رمضان کے ساتھ بہت خاص جوڑ اور مناسبت حاصل ہے. ہر رمضان میں حضرت جبرائیل آ رہے ہیں اور اللہ کے رسول کے ساتھ دور کر رہے ہیں. اللہ اکبر. جیسے دو حافظ ہوتے ہیں، میں نے پارہ سنایا، حافظ صاحب نے سنایا، میں نے دو سنائے، اس نے بھی دو سنائے. جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دور. جس سال ربیع الاول میں حضرت کی وفات ہوئی، اس سال میں جو رمضان آیا تھا، اس سال میں جبرائیل علیہ السلام نے 2 دفعہ قرآن کا دور کیا. 30 سپارے 30 سپارے حضور نے سنائے، پھر ان نے سنائے، پھر حضور نے سنائے، پھر انہوں نے سنائے. دو دفعہ اس رمضان میں دور ہوا جس سال میں حضور کی ربیع الاول میں وفات ہوئی. اور اسی رمضان کے اندر یہ جو 20 رکعت تراویح ہے اور اس میں قرآن پڑھا جاتا ہے اور سنت مؤکدہ ہے. 20 رکعت تراویح سنت مؤکدہ ہے اور اس میں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے. اور اللہ کا فضل ہے، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں مسلمان قرآن پاک کو شوق سے سنتے ہیں. تو یہ رمضان کے تعارف میں قرآن پاک. امت پریشانی کا شکار ہو گئی، دوائیوں میں لگ گئی، سوچوں میں لگ گئی، فکروں میں لگ گئی. کسی کو بیٹی کا غم تو ایسا غم لگا کہ نیندیں اڑ گئی، اور کسی کو پیسے کا غم، اس کی حفاظت کا غم، ایسا غم کہ نیندیں اڑ گئی. معمولی سی کوئی بیماری لگ گئی اور ٹھیک نہیں ہو رہا بندہ، تو بندہ سمجھتا ہے کہ بس یہ بیماری لگ گئی، اب تو میں مر رہا ہوں. اس کی وجہ سے وہ پریشانیوں میں آ گیا، سوچوں میں آ گیا. اور یہ سوچ کی جو بیماری ہے، یہ آدمی کے دل دماغ کو بالکل ختم کر دیتی ہے. مارکیٹ میں اگر آپ پوچھیں میڈیکل والی لائن والے لوگوں سے، تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ سب سے زیادہ دوائیاں جو بکتی ہیں وہ ڈپریشن کی دوائیاں ہیں. کہ بھئی میں بالکل ہائپر ہو جاتا ہوں اور میں ایسا ہو جاتا ہوں اور مجھے نیند نہیں آتی، چلو جی اس کو سلا دو. اور گولی کی نیند جب ختم ہوتی ہے پھر وہی کیفیت شروع ہو جاتی ہے، پھر 2-4 اور گولیاں ایڈ کر دیتے ہیں. تو اگر آدمی کو اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانا ہے تو ہمارے رب نے قرآن پاک کے ساتھ امت کو جوڑا ہے. لیکن رمضان میں تو صرف اس کی عادت ڈالنی ہے کہ بھئی کثرت تلاوت کرو. اور اللہ کا فضل تھا، جب سے یہ انٹرنیٹ اور یہ چیزیں گند بلا نہیں آئی تھی، امت قرآن سے جڑی ہوئی تھی، خود آپ ہم سب جانتے ہیں. لیکن جب سے یہ گند آیا ہے، اب صرف ایک ختم پہ اکتفا کرتے ہیں. جو آدمی 10 سے 15 قرآن آرام سے پڑھتا تھا، وہ ایک ختم پہ آ گئے اور اس کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ میں کہاں تھا اور کہاں آ گیا. جبکہ مسئلوں کا حل، کسی قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہو، وہ اللہ ہی کے پاس ہے. اور یہ دنیا دارالاسباب ہے.
یہ دنیا دارالاسباب ہے. اگر سورج نکلا ہے تو تپش تو ہوگی، اگر آگ ہے تو گرمائش تو ہوگی، اگر برف ہے تو ٹھنڈک تو ہوگی، اگر سوئی لگی تو چبھن تو ہوگی. یہ دنیا دارالاسباب ہے. اس سبب کو ہمارے رب نے قرآن پاک کی صورت میں امت کے پاس بھیجا ہے. اس سب کے پاس کھلی کتاب ہے. یہ پہلے سرکاری ریکارڈ میں تھا. جب اللہ کے رسول پہ اترا یہ پہلے سرکار کے پاس تھا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہلے جامع القرآن ہے، اللہ نے ان کے دل میں ڈالا. حضرت ابوبکر یہ دونوں زید ابن ثابت کے پاس گئے. اور زید ابن ثابت کون ہے؟ یہ اللہ کے رسول کی وحی کو جو آسمان سے اترتی تھی لکھنے والے تھے. 15 دن میں یہودیوں کی زبان کو سیکھنے والے، 15 دن میں، اور انتہائی اعتماد والے آدمی. یہ دونوں بزرگ گئے اور ان کو کہا کہ قرآن پاک کو لکھنا شروع کروں. قرآن پاک لکھا ہوا نہیں تھا، قرآن پاک سینوں میں محفوظ تھا. ہمارے آپ کے جیسے حافظے ان کے نہیں تھے. ان کے حافظوں کی ادنا مثال آپ دیکھیں، ایک بندہ ایک محفل میں 1000 اشعار پڑھتا ہے. ایک بندہ ایک محفل میں 1000 اشعار پڑھتا ہے. دوسرا بندہ سن کر کے اس کو یاد کر لیتا ہے، 1000 کے 1000 کو، اس پہ غلطی بھی نہیں آتی. اس قسم کے حافظے تھے ان کے. لیکن حافظے کمزور ہونا، پھر بعد کے لوگوں کے سامنے قرآن کا آنا، یہ حضرت زید ابن ثابت کا کارنامہ ہے. انہوں نے قرآن پاک کو جمع کیا، لیکن پھر بھی سرکار کے پاس تھا، یعنی امیر المومنین کے پاس تھا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں آذربائیجان، روس کے یہ جو آزاد ریاستیں ہیں، یہاں تک آرمینیا، یہاں تک جب اسلام پھیلا اور عجم لوگ اسلام میں آئے تو حضرت نے نسخے لکھوائے قرآن پاک کے. حضرت حفصہ کے پاس تھا یہ قرآن، ام المومنین، حضرت عمر کی بیٹی، مسلمانوں کی ماں. اور یہ قرآن پاک لے کر کے لکھوایا گیا، اس کے نسخے لکھے گئے. ایک مکہ مکرمہ میں رکھا گیا، ایک مدینہ منورہ میں، ایک کوفہ کے اندر، ایک شام کے اندر. جہاں جہاں اسلام پھیلتا گیا وہاں یہ نسخے پہنچے. پھر لوگوں کو کہا اسی سے نقل کرا کر کے تم قرآن پاک کو اپنے پاس رکھ لو. اور اللہ کے رسول پر جس طرح قرآن اترا تھا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا امت کے اوپر احسان ہے کہ سرکاری ریکارڈ سے یہ قرآن نکلا، عوام کے ہاتھ میں آیا. عوام کے ہاتھ میں تو آیا، لیکن قرآن پاک میں رد و بدل کرنا یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے. اس کا ایک زیر زبر، حروف، نقطہ، اس کو خراب کرنا یہ کسی کے بس کی بات نہیں. وجہ اس کی غیبی مدد ہمارے رب کی طرف سے اس کی حفاظت کا انتظام ہے. چھوٹے چھوٹے بچے آپ کو حافظ قرآن ملیں گے. گاؤں دیہات کے اندر آپ چوٹیوں پہ چلے جائیں، ایک پہاڑ ختم ہو دوسرا شروع ہو، دوسرا ختم ہو تیسرا شروع ہو. بڑی بلند چوٹی پہ گئے، مدرسہ بنا ہوا ہے جی، برف باری ہو رہی ہے اور حافظ قرآن بن رہے ہیں وہاں پر. ابھی ہماری برما تشکیل تھی، مفتی ادریس صاحب 70-80 سال کے بوڑھے آدمی، لیکن کرسی پہ نماز نہیں ان کی، کھڑے ہو کے نماز پڑھنا اور ناموافق حالات. لیکن ہمارے رب کا کلام قرآن پاک کا معجزہ آپ دیکھیں. ایک کمزور آدمی، 34,000 بچے اور بچیاں ان کی ماتحتی میں اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں. اوہو، 500 مکاتب برما میں، تھائی لینڈ میں، کمبوڈیا میں، مختلف ممالک کے اندر 500 مکاتب، وہ اس شخص کی نگرانی میں. بعض ایسی جگہ جہاں قرآن کا نام لینا جرم ہے، مسلمان لوگ، لیکن حکومت اتنی خطرناک کہ بھئی قرآن کا نام، قرآن پڑھنا یہ جرم. وہاں کیسے پڑھایا؟
وہ خود سناتے ہیں کہ وہاں ہم نے اسی اسکول کے بچوں کو ہم نے پڑھایا. ہم نے کہا کہ بھائی کلاس تو ہم لگا نہیں سکتے, مسجد یہاں نہیں ہے, جگہ پہ بٹھا نہیں سکتے, کیا کرو, کیسے قرآن پڑھانا ہے؟ کہا کھیل کھیل میں جو تم مسلمان بچوں کے ساتھ کھیلتے ہو, کھیل کھیل میں ان کو قرآن پڑھاؤ, کھیلتے کھیلتے الف با تا سا پڑھاؤ, اور کھیلتے کھیلتے ناظرہ پڑھاؤ. یہ ہمارا رب قرآن پاک کا محافظ ہے. جس وقت روس کا قبضہ تھا, چونکہ مسلمان تھے, بخارا میں, سمرقند میں, ترمز میں, یہ سارے ہمارے محدثین کے علاقے ہیں. یہ جو ہمارے امام ترمذی یہ اسی علاقے کے ہیں, امام بخاری اسی علاقے کے. لیکن روس قابض ہوا اور تحریہ قسم کا, کہ نعوذ باللہ ان ظالموں نے جو قرآن پاک کی بے حرمتیاں کی, لیکن اللہ جل جلالہ نے اس سخت دور میں بھی اپنے کلام کی حفاظت کی. تہخانوں میں کلاسیں لگتی تھی. کب؟ جب سب فوجی چلے جاتے تھے تو رات کے 12 بجے سے لے کر صبح صادق تک یہ کلاسیں لگتی تھی. اس وقت یعنی اتنا بڑا قبضہ تھا وہ, کہ جو بچے تھے وہ بوڑھے ہو گئے, جو بوڑھے تھے وہ مر گئے. 70-80 سالہ قبضہ, اس میں ہمارے رب نے تہخانوں میں اپنے کلام کی حفاظت کی. ہم پر تو اللہ, پاکستان پر اللہ کبھی بھی کوئی حال نہ لائے, ہم تو بہت کمزور ہیں. لیکن ہمارے ہاں اس وقت وفاق المدارس میں 1 لاکھ سے زیادہ بچوں نے حفظ قرآن کا امتحان دیا. خود ہمارے ایک چھوٹا سا مدرسہ, ہمارا یہ مسجد میں 10-12 بچے تو یہیں سے پڑھ کے گئے, چھوٹے چھوٹے مدارس میں. بعض مدارس میں سال میں 1000 بچے حافظ بنتے ہیں. خود ہمارے یہاں یہ قریب میں معہد الخلیل ہے, دارالعلوم کراچی ہے, بنوری ٹاؤن ہے, سال میں سینکڑوں بچے ایک ایک مدرسے سے حافظ بنتے ہیں. یہ ہمارے رب کی طرف سے قرآن پاک کی حفاظت کے اسباب ہیں. تو میرا بیان یہ نہیں ہے, میرا بیان تو میں اور آپ ہم سب اس مہینے میں اپنے رب کے کلام سے جڑے, اور یہ اللہ کا فضل ہے ہم سب پہ. ہم نے اچھا پڑھا ہے, شہر میں رہتے ہیں, تلفظ سے پڑھا ہے, تجوید سے پڑھا ہے, لیکن وقت کون نکالے؟ موبائل سے کب چھوٹیں, تنہائی کب ملے, اپنے دل دماغ کو ان جھمیلوں سے کیسے فارغ کریں, یہ تو ہر فرد اپنے لیے خود سوچے گا. جیسے روزہ رکھ لیا, روزہ خالی بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے, روزہ تو عمل کا نام ہے. جیسے ہمارے بزرگ کہتے ہیں 40 دن تم تبلیغ میں لگاؤ, تو 40 دن خالی پھرنا نہیں ہے, 40 دن تم نے 40 تہجدیں پڑھنی ہے, 40 دن تم نے 80 تسبیحات پوری کرنی ہے, 40 دن تم نے 40 سپارے پڑھنے ہیں, 40 دن تم نے روزانہ 4-4 5-5 گھنٹے گشتیں کرنی ہے, 40 دن 2.5-3 گھنٹے روز تعلیم کرنی ہے, 40 دن تم نے خدمت کرنی ہے. تو 40 دن تو عمل کا نام ہے, پھرنے کا نام نہیں ہے. اسی طرح رمضان یہ عمل کا نام ہے, اور عمل میں سر فہرست روزہ تو آ گیا, لیکن تلاوت کی کمی بہت زیادہ ہے. اس لیے ہمارے رب نے قرآن پاک کے اندر قرآن پاک کی حقانیت کی قسم کھائی ہے. یاسین والقرآن الحکیم, میں حکمت سے بھرے ہوئے قرآن کی قسم کھاتا ہوں. حامیم والکتاب المبین, حامیم اس کا ترجمہ اللہ کو معلوم, میں واضح کتاب کی قسم کھاتا ہوں. میں فلا اقسم بمواقع النجوم, میں ستاروں کے ڈوبنے کی جگہوں کی قسم کھا رہا ہوں. جس طرح ستاروں سے خشکی اور سمندر کے راستے پتہ چلتے ہیں, سن لو یہ بات, قرآن پاک راستہ دکھانے والی کتاب ہے. میں قرآن کی قسم کھاتا ہوں. وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ, یہ بہت بڑھیا قسم ہے اگر تمہیں اس کی حقیقت کا پتہ چل جائے. إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم, یہ بہت بڑی عزت دار کتاب ہے. قرآن یہ اس کا نام ہے, ہمارے عربی میں اس کو علم کہتے ہیں. جیسے کسی کا نام طلحہ ہے
تو طلحہ یہ اس کا علم ہے، باقی کوئی محبت سے کوئی نام رکھ دے تو اس کو وصف کہتے ہیں، تو قرآن یہ علم ہے، جیسے عبداللہ کسی کا نام رکھو تو یہ علم ہے، قرآن علم ہے۔ اور اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کہیں گے قرآن کا مطلب کیا ہے؟ تو قرآن کا مطلب یہ ہے وہ کتاب جس کو بہت زیادہ پڑھا جائے، جس کی تلاوت زیادہ ہو، تو قرآن پاک یہ ہدایت والی کتاب ہے۔ اور قرآن پاک جو جتنا زیادہ پڑھے گا، اللہ اس کے دل دماغ سے ہر قسم کے غم اور پریشانی بے چینی کو ختم کریں گے۔ اس لیے آج 9 رمضان ہے، ہم سب بھائی آج سے نیت کریں کہ ہم نے آج سے قرآن سے جڑنا ہے انشاءاللہ۔ 1 سپارہ نہیں، یہ تو بہت تھوڑا ہے، 2 سپارے، 1 سپارے تھے، یہ جی میرا آدھا گھنٹہ لگتا ہے، بھائی وقت تو نکالنا پڑے گا۔ جب آپ پڑھیں گے تو روانی آ جائے گی۔ جیسے آدمی گاڑی چلانا سیکھتا ہے تو شروع میں ایسے ہی ہوتا ہے، جب زیادہ چلاتا ہے تو ہاتھ صاف ہو جاتا ہے۔ سائیکل، موٹر سائیکل چلانا سیکھتا ہے، جب زیادہ چلاتا ہے تو ہاتھ صاف ہو جاتا ہے۔ کٹنگ سیکھتا ہے کپڑوں کی، جب زیادہ کٹنگ کرتا ہے تو ہاتھ صاف ہو جاتا ہے۔ دنیا کے ہر فن میں جتنا زیادہ آپ کریں گے آپ کا ہاتھ صاف ہوتا رہے گا۔ ایسے ہی اللہ کے کلام کو جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا ہی ہماری زبان اللہ پاک چلا دیں گے اس کو۔ اور ہمارے رب نے قرآن پاک کی جو فضائل ہے اس میں کیا کیا باتیں فرمائی ہیں، میں نے کچھ احادیثیں آپ کی خدمت میں پڑھی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سن لو یہ بات کہ جس شخص کے دل میں قرآن پاک کا کوئی حصہ بھی محفوظ نہیں وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ کوشش کریں ہر بھائی کچھ نہ کچھ یاد کر لیں۔ تبلیغ میں لوگ نکلتے ہیں 10 سورتیں، ہمارے بزرگ کہتے ہیں بھی فاتحہ علم تر کیف سے والناس تک یاد کر لو، لیکن 10 پہ اکتفا مت کرو، آگے بڑھو۔ میرا جی چاہتا ہے سورہ یاسین میرے ہر امتی کے دل میں ہو۔ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے۔ سورہ یاسین ایک دفعہ جو پڑھے گا 10 قرآنوں کے برابر ثواب ملے گا۔ سورہ یاسین جو صبح پڑھے گا اللہ جل جلالہ جس مقصد کے لیے پڑھے گا اس کے کاموں کو اللہ بنائیں گے۔ لیکن میں سورہ یاسین سے صرف آپ کو نہیں جوڑ رہا، میں تو پورے قرآن سے جوڑ رہا ہوں۔ تو اس لیے کون کون بھائی جتنے یہاں بیٹھے ہیں سب نیت کریں کہ ہم نے آج سے کثرت تلاوت کرنی ہے انشاءاللہ۔ کون کون نیت کرتے ہیں؟ ہاتھ اٹھانا پڑے گا سب کو۔ سب نیت کرتے ہیں نا انشاءاللہ؟ کیا فرماتے ہیں؟ ان هذه القلوب تصدع، دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو پانی لگنے سے زنگ لگ جاتا ہے۔ حضرت صفائی، دل کی صفائی کی صورت فرمایا موت کو زیادہ یاد کرو، دل صاف ہو جائے گا۔ اور قرآن کی تلاوت کی کثرت کرو، اللہ تمہارے دل کو صاف کر دیں گے۔ اور میری درخواست ہے سب بھائیوں سے، گھروں میں اجتماعی بیٹھیں، اجتماعی بیٹھ کر کے سب قرآن پڑھیں، ان کو رحم و کرم پہ نہ چھوڑیں۔ بیٹی پڑھ رہی ہے، بہو پڑھ رہی ہے، بیوی پڑھ رہی ہے اور بچے پڑھ رہے ہیں، سب کو بٹھائیں، سب کو بٹھا کر کے آپ کی نگرانی میں کچھ وقت وہ تلاوت کریں۔ انشاءاللہ جب آپ نگرانی کریں گے تو گھر کے اندر قرآن پاک کی فضا عام ہوگی۔ اللہ مجھے بھی قرآن کا پڑھنے والا بنائے اور آپ کو بھی پڑھنے والا بنائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔